شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیبس وائس کے معزز ویورز کو السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سرزمین فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اس لیے یہ زمین تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے۔ بیت المقدس القدس یروشلم یہ تو ایک شہر ہے، مگر اس کے کئی نام ہیں۔ اس شہر میں وہ مسجد اقصی ہے جو حرمین شریفین کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور جہاں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو آسمان کی سیر کے لیے گئے تھے۔ یوں اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور قبلہ اول کی اسرائیل سے بازیابی کے عزم کے اعادے کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے۔ یوم القدس اس بات کا استعارہ ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں ہیں، ہم ان کے دکھ درد اور غم و الم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب تک تمام پناہ گزین فلسطینی اپنے اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ 17 اگست 1979 کو ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کا رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے نام سے موسوم کرنے کا مقصد امت مسلمہ کے نزدیک مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنا تھا۔ ایرانی پیشوا نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں تمام مسلم امہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مقدس ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منائیں، اور اس روز دنیا کو باور کرایا جائے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے جس پہ اسرائیل نے بزور تسلط جمع رکھا ہے۔ فلسطینی عوام گزشتہ 73 ایئرز سے سامراجیت اور صہیونیوں کے خلاف اور صہیونیوں کے سامنے مزاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ انسانیت افسوس تشدد اور فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا درندہ صرف صہیونی افواج نے معمول بنا رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ فلسطینیوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کو موت کی گھاٹ اتارنا انسانی حقوق کے علم برداروں کے منہ پر تماچے کے مترادف ہے۔ فلسطینی نشر اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق صہیونی افواج کی بربریت و درندگی سے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مہلک امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سینکڑوں قیدیوں کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اسرائیل حقوق انسانی کے عالمی منشور کے آرٹیکل 5 اور 9 کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، مگر کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ نہ صرف صہیونی زندانوں میں قید مظلوم فلسطینیوں کو بلکہ ان کے عزیز و اقارب کو بھی شدید مینٹلی ٹارچر کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ سینکڑوں نابالغ بچے بھی اسرائیلی جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہاں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیو جنریشن کو اسلام کی بیسک انفارمیشن دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ہم مسلم ممالک خاص طور پر فلسطین سے ہماری اٹیچمنٹ کیوں ہے یا کیوں ہونی چاہیے۔ آپ ان کو بتائیں کہ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن اور سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پہ سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی ملک میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان کی سیر کو جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لائے گئے۔ پیارے دوستو، ہم مسلمانوں کی فلسطین سے اٹیچمنٹ کی چند وجوہات ہیں۔
ہم ایز اے مسلم ہونے کے علاوہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے سوچیں تو یہ کس اینگل سے درست عمل ہے جو اس وقت فلسطینیوں پر کیا جا رہا ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اتنی سپر پاورز موجود ہیں جن کے لیے ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن اس وقت سب تماشائی ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ہم لوگوں میں جہاد کا جذبہ جو سویا ہوا ہے وہ بیدار ہو جائے۔ پیارے دوستوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں، بچوں اور بوڑھوں کے لیے صبر و ثابت قدمی کی دعا کرتے۔ جہاں جنگ کا سامان ہے، فضائی زمینی حملے ہو رہے ہیں اور جنگ جاری ہے۔